دھیان سے سن لو، دھیان سے. ہماری بیوی ہمارے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، ساری بہنوں کو چھوڑ کے آئی ہے، سارے بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، کل رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئی ہے ہمارے لیے. ہماری وجہ سے سب کی قربانی دے دی. اپنی سہیلیاں، دوست، بچیاں جن کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جوان ہوئی، ان کے ساتھ مانوس، وہ سب چھوڑ دیا. کس کے لیے چھوڑا بیوی نے؟ بتاؤ جلدی. خامد کے لیے. اچھا، خامد کے گھر آ گئی. اب خامد کی وجہ سے خامد کی ماں کی بھی خدمت کرے، خامد کی وجہ سے کر رہی، خامد کے باپ کی بھی خدمت کرے، اس کے بہن بھائیوں کی بھی کرے، اس کے رشتہ دار مہمان آ گئے ان کو بھی کھانا چاہے. اپنا سارا چھوڑ دیا، ہمارا سارا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا. پھر بھی اگر ہم اس کو لڑتے رہے، جھڑکتے رہے، ڈانٹتے رہے، گالیاں دیتے رہے، بازے تو مارتے بھی ہیں بیویوں، اتنے بے رحم ہیں، ہوش نہیں ہے، بے ہوش بن کے چل رہے. ہاں، ڈوڈئی کیوں نہیں پکائی ٹائم پر؟ چائے کیوں نہیں پکائی؟ ڈانٹ رہا. چائے میں پتی کیوں کم ڈالی ہے؟ نمک کیوں سالن میں زیادہ ڈال دیا؟ ساری خدمت کی، اخیر میں یہ انعام ملا. ارے ہوش سے زندگی گزارنی ہے. اپنا سارا چھوڑ کے آئی، ہم نے اپنی بنائی نہیں، ہم نے اس کو اپنا نہیں بنایا، نوکرانی بنا لیا. کام بھی لے رہے، ڈانٹ بھی رہے. گھر کیوں نہیں صاف کیا؟ بچوں کے کپڑے کیوں نہیں دھوئے؟ یہ بچہ کیوں مٹی اس کو لگی ہے؟ ہر وقت ڈانٹ رہی ڈانٹ. اس عورت کا پھر زمین آسمان کے نیچے اور کون ہے؟ ہاں، اس لیے ہوش کرنا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقوا دعوت المظلوم وَإِن كَانَ فَاجِرًا. مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے یہ فاسق فاجر گنہگار کیوں نہ ہو. فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا گناہ اس کے اپنے اوپر ہے، تم اس کی بد دعا سے بچو. ایک حدیث میں مظلوم کی بد دعا آسمانوں تک، بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لی جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے. ایک آدمی کی بیوی ذرا اس کے آگے اونچا بول لیتی تھی، اونچا. وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. میں اس کا کیا علاج کروں؟ اونچا بولتی ہے میرے آگے. جب حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچا، ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، حضرت عمر کی بیوی ان کے آگے اونچا اونچا بول رہی تھی. جس سے علاج پوچھنے آیا اسی کی بیوی اس کے آگے اونچا بول رہی تھی. دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، دیواریں، آواز باہر آ رہی تھی. اس نے سوچا یہ مجھے کیا علاج بتائے گا، جس کی اپنی بیوی اس کے آگے اونچا بولتی. اخیر اس نے پھر بھی دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے. اس نے بات واضح کر دی، میری بیوی میرے آگے اونچا بولتی، میں آپ کے پاس علاج پوچھنے آیا تو اندر جناب کی اہلیہ بھی اونچا اونچا بول رہی تھی آپ کے آگے. پہلے تو میں واپس جانے لگا، پھر میں نے چل آیا ہوں اب پوچھی. حضرت عمر نے کہا میں اس کے اونچا بولنے پر صبر کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے میرے اوپر احسانات بہت ہیں. میری بیوی کے میرے اوپر احسانات بہت ہیں. کیا احسانات؟ کانت طباخۃ لی، یہ میرے لیے